अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसको आसान कर दे। तो जी आपको पता है कि यूजुअली हनान हमारे मॉर्निंग शो की स्टार्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होते हैं, लेकिन आज हमने सोचा जो मौसम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है और एक चीज़ जो कि ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ी सी तब्दीली लेकर आते हैं और एक डिफरेंट तरह से अपने शो को शुरू करते हैं। अब हनान आपको पता है कि फैसलाबादियों की बात करें, पंजाबियों की बात करें, तो हमारी लाइफ जो है वो खाने के बगैर तो बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। बिल्कुल, खाना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीने के लिए भी और दिल की तस्कीन के लिए भी। तो हमारे पंजाबी भाई जो होते हैं वो ख़ास तौर पे खानों के वाले से बड़े चस्कोरे होते हैं। घरों के अंदर मुनफरिद किस्म के पकवान जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो जब खाने की बात आती है तो खाना को लज्जत से भरपूर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो समझा जाता है वो बनस्पति घी होता है या फिर इसके साथ साथ कुकिंग ऑयल होता है। तो हमारी यहाँ पे लाजमी तौर पर अपने फैसलाबाद के शहरियों से और जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, 41 को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बाजार में जब भी जाएं सबसे पहले आपका इंतखाब जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन वेजिटेबल घी होना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगे लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत पर भी मुस्बत असरात पड़े, तो इसके लिए बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन वेजिटेबल घी, ताकि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लग सकें। और जहां खानों की बात आती है फातिमा, चाय भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके मूड स्विंग्स के लिए, क्या कहें? बिल्कुल हनान, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट आज सुबह जब हम आए हैं हनान स्टूडियो में तो हनान कह रहा था कि मैंने चाय नहीं पी है और मुझे लगा कि ना सिर्फ ये तो अलग बात है ना कि खाने बड़े पसंद है, लेकिन चाय अगर आपकी सुबह की स्किप हो जाए तो आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, इसीलिए मेरा अभी तक सिस्टम जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो सका है हनान। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम लोग जो हैं चाय के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि डियर टी बनाने वालों को कहना है, उनका दावा है कि डियर टी दुनिया की बेहतरीन बागात से चुनकर अपनी टी लीव्स को लाती है, जिसकी वजह से इनकी जो पत्ती होती है वो इतनी फाइन होती है कि आप फौरन से चाय में डालते हैं और वो ब्लेंड हो जाती है। क्योंकि ऑफकोर्स चाय के बारे में बात करें तो खुशबू बड़ी ज़रूरी है, उसका टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, साथ ही बड़ा ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से जो है तैयार हो रही है। कुछ लोगों को पसंद होती है दूध पत्ती, कुछ लोगों को पसंद होती है बहुत ही तेज़ चाय। और डियर टी वाले जो हैं उन्होंने ये बात आपके पहले ही समझ लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि आप लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस है चाय को लेकर, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट क्वालिटी की और डिफरेंट रेंज जो है अपनी चाय में ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय अगर आप तैयार करते हैं तो वो बिल्कुल दूध पत्ती स्टाइल होती है, और साथ ही अगर आप दाने वाली बनाते हैं तो उसमें आपको एक थोड़ा सा जो है तेज़ तरह की चाय मिल जाती है, जिसको हनान मेरे घर में ट्रकों वाली चाय बोला जाता है। अगर आप ट्रकों वाली चाय पीना पसंद करते हैं और आपको होता है कि आपकी जो सुबह है, दोपहर है, जब भी आप चाय पीना पसंद करते हैं वो फ़ौरन से आप रिफ़्रेश हो जाएं, तो आप दाने वाली प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इम्यूनिटी के हवाले से जो कि बड़ी ज़रूरी होती हैं। किसी भी चीज़ को लेके कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट जो होता है उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि वो आपकी सेहत के लिए कितनी अच्छी है और या कितनी अच्छी नहीं है। लेकिन डियर टी बनाने वालों का कहना है कि चाहे वो आपकी इम्यूनिटी हो, चाहे वो आपकी बोन्स हों, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेफिनेटली वो लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हों, जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाय के अंदर इस्तेमाल किए जाएं, वो सब के सब आपकी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी रखकर किए जाए। और एक चीज़ तो होती है चीज़ का मज़ेदार होना, लेकिन अगर चाय जो है वो मज़ेदार भी हो, साथ आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो, तो उतनी ही अच्छी बात हो जाती है। और हनान जो है, मुझे लगता है हनान से इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो हनान ने कहा कि मैं जल्दी से पत्ती डाल लेता हूँ चाय के अंदर, और ताकि चाय जो है जैसे जैसे हम लोग बात करें वैसे वैसे हमारी चाय भी तैयार हो जाए। हनान, मुझे पता है कि सुबह की चाय का स्किप होना जो है वो दिन को बहुत मुश्किल कर देता है, और हर किसी की कोशिश होती है कि सुबह सुबह चाय का एक कप ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ही ये चाय का कप जो है वो बना लेते हैं। और डियर टी बनाने वालों का दावा है कि आप लोगों की चाहे वो सुबह
ہو یا پھر آپ لوگوں کی شام ہو اور آپ لوگ صرف بیٹھ کر باتیں کریں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, آپ کی شام کو رنگین بنانے کے لیے ڈی ٹی کا ایک کپ جو ہے وہ لازمی آپ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور چائے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی حنان اور میں یہ چائے پی لیں گے تو ہمارا جو موڈ ہے وہ اور بھی بہترین ہو جائے گا. جتنی دیر یہ چائے تیار ہو رہی ہے آپ لوگ بھی جائیں, جا کے چائے بنائیں, ڈی ٹی بنا کے ٹرائی کریں آپ لوگ بھی. ہم لوگ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو پتا ہے جناب, روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو اس ٹیلنٹ کو ضائع مت کریں, بلکہ اس کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جائے گا. آپ کے اندر ایکٹنگ کے سکلز ہیں, آپ کے اندر سنگنگ کے سکلز ہیں, یا کوئی بھی سکل موجود ہے تو اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سکلز کو آن اسکرین دکھایا جائے. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشیوں کے اندر بھی جناب شامل ہوا جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہوگی اپنی سیلیبریشنز کی. آپ کی برتھ ڈے سیلیبریشن بھی ہو سکتی ہے, ویڈنگ سیلیبریشن بھی ہو سکتی ہے. اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جائے گا. ہم آپ کی خوشیوں کو اپنے مارننگ شو سے آن ایئر دکھائیں گے اور آپ کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کریں گے. اور آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے شہر فیصل آباد کی گفتگو کریں تو آج کل سیاسی درجات کافی حد تک بڑھ چکا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم لازمی طور پہ گفتگو کریں گے ریلوے کے حوالے سے, کیونکہ فاطمہ آپ کو پتہ ہے یوزلی ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے پلیٹ فارم پہ جتنی بھی ٹرینز آ رہی ہوتی ہیں موسٹلی لیٹ آ رہی ہوتی ہیں, اور لیٹ آنے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل حنان, ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایشو ہے. کیوں ٹائم پر ٹرینیں نہیں پہنچتی ہیں, عوام کو ہر دفعہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ کسی ضروری کام سے بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریول کر رہے ہو, لیکن اس وقت بھی جب آپ کا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دیر سے آ رہا ہے, دیر سے چل رہا ہے اور دیر سے پہنچ رہا ہے, تو آپ آگے ہر چیز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں. تو ایک انسان جو کہ ٹریول کر رہا ہے, سفر کر رہا ہے, اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے 10 اور چیزیں ہوں گی جو کہ لیٹ ہوں گی, جو کہ آگے اور 10 لوگوں پہ امپیکٹ کریں گے. کسی بھی قوم کے سکسیسفل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان میں ڈسپلن ہو اور وقت کی پابندی ہو, کیونکہ وقت کی قدر کرتے ہیں تبھی آپ پروگریس کر پاتے ہیں, تبھی آپ آگے بڑھ پاتے ہیں. لیکن جہاں پر وقت کی پابندی نہیں ہوتی وہاں پر وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرتا. اور یہ ہم نے بہت ساری ایگزامپلس بھی دیکھے ہیں حنان, چاہے ہم وہ چائنا کی بات کر لیں, ہم جاپان کی بات کر لیں. وہاں پر اگر کوئی ٹرین 1 یا 10 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی آپ کو ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے. یعنی کہ کمپنیز کو, ٹرین کی جو کمپنیز ہیں, ادارے ہیں, ان کو فائنز پے کرنے پڑتے ہیں اپنے ٹریولرز کو, اپنے مسافروں کو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ میں جتنا ڈسپلن ہے اتنی ہی آپ آگے جا کے ترقی کر سکتے ہیں. اور فاطمہ آپ کا ایکسپوجر کیسا رہا وہاں پہ؟ انگلینڈ میں آپ نے بھی سفر کیا ہے, وہاں پہ کیا صورتحال ہے ٹرینز کے حوالے سے, اور لوکل ٹرانسپورٹیشن کی اگر بات کی جائے اس میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ بالکل حنان, اگر میں اسپیسیفکلی یو کے کی بات کروں تو وہاں پر اگر آپ کی ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے, چاہے وہ ود ان سٹی ہو یا پھر آؤٹ سائڈ سٹی ہو, کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ جس میں بسز بھی شامل ہیں, ساتھ ہی ساتھ ٹرینز بھی شامل ہیں, لیکن اگر دیری ہوتی ہے اور اس میں ادارے کی غلطی ہے تو وہ آپ کو پے کرتے ہیں. یعنی کہ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے, جتنا آپ لیٹ ہوئے ہیں, اس کے حساب سے آپ کو ریفنڈ کیا جاتا ہے نا. ایکچولی میں آپ کو ٹکٹ کے پیسے واپس مل جاتے ہیں. تو وہاں پہ تو لوگ کئی دفعہ دعا کرے تو بھی 1 منٹ لیٹ ہی ہو جائے ٹرین, تاکہ ہم لوگ جو ہے یہ ریفنڈ واپس لے سکتے ہوں. لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, ڈسپلن کی بات ہوتی ہے, وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. فاطمہ کیوں نہ ایک ٹرینڈ شروع کیا جائے, نہ صرف ہمارے شہر میں بلکہ آل اوور دا پاکستان, کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آج کل لٹریچر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں ایک شو دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک چیز بتائی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی. ان کا کہنا تھا کہ روس میں اگر آپ اپنے قومی شاعر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کا کوئی شعر سناتے ہیں تو ٹکٹ کے جو ٹرین کی پرچیز کرتے ہیں اس پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. میرا خیال ہے اب نیکسٹ جو ہم کریں گے وہ حنان سے ہم لوگ یہ سٹارٹ کریں گے, اور ہم کوئی شعر جو ہے حنان سے سنیں گے. لیکن حنان, کیونکہ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں فیصل آباد کے حوالے سے ان کے بارے میں ضرور بات کریں, ہائی لائٹ کریں چیزوں کو, اور جہاں پہ ہو سکتا ہو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. اور آئی تھنک ہمارے شو میں پی ٹی ایم کا جو حنان جلسہ ہے جو کہ فیصل آباد شہر میں ہوگا, اس کے حوالے سے ہم نے کافی بات کی ہے. نون لیگ کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے لوگ آئے ہیں ہمارے شو کے اندر, انہوں نے اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ انہوں نے سامنے رکھا ہے. لیکن آج ہم نے چاہا کہ ہم جو رولنگ پارٹی ہے ایٹ دا مومنٹ, ان سے بھی گیسٹ کو انوائٹ کریں اور ان سے بھی بات کریں کہ یہ جو جلسہ فیصل آباد میں ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, اور کیا امپیکٹ ہوگا فیصل آباد کے پولیٹیکل سینیریو پر اس جلسے کا کامیاب ہونا یا ناکامیاب ہونا. تو
تو جی میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر حسن مسعود ہیں, سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب ہے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے, ہماری آڈینس کے لیے. ساتھ ہی ساتھ عمیر عظمت بھی موجود ہیں جو کہ رپورٹر ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تھینک یو سو مچ جی. دیکھیں جی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پی ڈی ایم کا یہ جو جلسہ ہے, کہنا ہے کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا فیصل آباد کے پولیٹیکل سیناریو پر. آف کورس جب نیکسٹ الیکشنز ہوں گے اس میں فیصل آباد کی کیا پوزیشن رہے گی, اس کی پریڈکشن جو ہے شاید اس جلسے سے شروع ہو جائے گی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دوبارہ سب سے پہلے سٹی 41 اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے مجھے دعوت دی اپنے مارننگ شو میں. دیکھیں پولیٹیکل پروسیس میں جلسہ نو ڈاؤٹ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اور فیصل آباد میں بڑی دیر کے بعد ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. اور دھوبی گھاٹ جو کہ ہمارا فیصل آباد کے حوالے سے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے, تحریک پاکستان سے لے کر آج تک ہر اہم تحریک نے یہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا اجتماع کیا ہے اور بڑے بڑے کامیاب اجتماع کیے ہیں. تو پی ڈی ایم کے حوالے سے میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے نو ڈاؤٹ یہ گراس روٹ لیول تک ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوگی اور یہ ہونی چاہیے. اس سے کتھارسس ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہیں کہ اس کا امپیکٹ 2023 کے الیکشن میں کیا ہوگا, اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ. اٹس ٹو ارلی. اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں جب پی ڈی ایم بنا تھا اس وقت جتنی جماعتیں اس پی ڈی ایم کے ساتھ تھیں ان میں سے میں دونوں کو میجر ہی کہوں گا, دو میجر پارٹیز پی ڈی ایم میں نہیں ہیں. تو ابھی 2 سال پونے 2 سال پڑے ہیں, وہاں تک جاتے جاتے پی ڈی ایم کیا شکل اختیار کرتی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بات آپ کی جو گفتگو کا پہلا حصہ ہے اس کو میں بالکل ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی اور پولیٹیکل ورکر کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کارکن کے ساتھ رابطہ کرنے کا ایک موقع ملے گا. اور یہ گلی کوچوں میں صحیح معنوں میں جس طرح فیصل آباد کی اندرونی شہر میں تھڑے کی سیاست میں اس پی ڈی ایم ڈسکس ہوگی تو اس سے ڈیفینیٹلی یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوگی. عمیر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, بلا شبہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم دھوبی گھاٹ گراؤنڈ کی بات کریں گے جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اس جلسے کے لیے, اس پاور شو کے لیے. تو 16 اکتوبر کو یہ جلسہ ہوگا. تحریک پاکستان سے لے کے آج تک جتنی بھی پاکستان کی بڑی سیاسی یا مذہبی جماعتیں ہیں, فیصل آباد کا جب ان لوگوں نے رخ کیا ہے تو وہاں پہ اپنی پاور شو کے لیے انہوں نے اسی تاریخی گراؤنڈ کا ہی انتخاب کیا ہے. وہ چاہے قائد اعظم محمد علی جناح ہوں, وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, وہ میاں محمد نواز شریف ہوں, وہ عمران خان ہوں, وہ بینظیر بھٹو ہوں, وہ طاہر القادری ہوں, ان تمام لوگوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا. مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی یہاں پہ جلسے کر چکے ہیں اور اب پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. رہا سوال اس جلسے کی کامیابی کے حوالے سے, تو اس کی الائز جتنی بھی پارٹیاں ان میں بالخصوص مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ایک بڑا ووٹ بینک رہا ہے فیصل آباد میں اور اس وقت بھی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ رولنگ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے, مگر اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس سارے حلقے میں ایک بڑا ووٹ بینک ہے. انہوں نے یہاں سے فیصل آباد سے قومی اسمبلی کی 3 نشستیں جیتیں. اسی طرح صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس ہے. اور وہ حلقہ جہاں پہ یہ الیکشن ہوگا اس میں اس سے قبل عابد شیر علی صاحب منسٹر رہے ہیں, ابھی فاروق حبیب صاحب آ گئے. اس کے بعد اگر ہم مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت کی بات کریں یا جے یو پی کی بات کریں, ان جماعتوں کا کوئی ووٹ بینک اتنا زیادہ نہیں ہے, مگر جو ان کی مذہبی اعتبار سے فالوورشپ ہے وہ کافی زیادہ ہے. اگر ہم بات کریں مدارس کے حوالے سے یا مولانا فضل الرحمان کے ماننے والوں سے, تو ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو کہ اس جلسے میں پہنچے گی, کیونکہ یہ تقریباً 5 سے 6 سال قبل
مولانا صاحب یہاں پہ جب انہوں نے اپنا پاور شو کیا تھا وہ اکیلے تھے، تو اس وقت بھی ایک بڑا جلسہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ابھی ان کے ساتھ دوسری دیگر جماعتیں ہیں، تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ بالخصوص پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور مہنگائی جو ہے اس کو بنیادی وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اب وہ آٹے کی بات ہو، وہ چینی کی قیمت ہو، اب وہ گھی ہو، وہ آپ جان بچانے والی ادویات لے لیں، ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کی چیز ہے اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ بالخصوص اگر ہم اشیاء خردونوش کی بات کریں تو حکومت کی جانب سے ان 3 سالوں کے دوران 1430 ارب روپے کی مختلف آئٹمز جو ہیں وہ بیرون ممالک سے امپورٹ کی گئی ہیں، جس میں گندم ہے، جس میں چینی ہے، دالیں ہیں، تاکہ جو ملک میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو کو، قیمتوں کو نیچے لے کر آنے کے لیے یہ 1430 ارب روپے کی اشیاء بیرون ممالک سے بھی درآمد کی گئی ہیں، مگر ہمیں کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیا۔ گو کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے یا رولنگ پارٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک عام آدمی ہے، ایک 700 روپے دہاڑی کمانے والا مزدور ہے، اسے آپ کے عالمی یا نیشنل لیول کے باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس سے غرض اپنی 2 وقت کی روٹی سے ہے۔ بالکل عمیر، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکچولی عوام کی جو آواز ہے اس کو اداروں تک پہنچائیں۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی کنسرن ہے، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سوال پوچھیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا، آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ حنان، مہنگائی کا جو زور ہے ہر آدمی کو محسوس ہوتا ہے، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے امیدیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، امیدیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ ہم اپنے کارکنان تو اکٹھے کریں گے ہی کریں گے، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ اس دفعہ جلسے میں ساتھ مہنگائی کی وجہ سے آنا چاہ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ ہم کارکنوں کو زیادہ سے زیادہ نہیں کہیں گے، بلکہ عام عوام ہمارے ساتھ جڑے گی جو کہ مہنگائی سے اس وقت اکتا چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا چکی ہیں، اشیاء خورونوش کی قیمتیں اوپر جا چکی ہیں، بجلی کی، گیس کی قیمتیں اوپر جا چکی ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ غریب عوام کی ایکسیس میں ہو۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کا جن بے قابو ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو درمیانہ طبقہ، بلکہ لوور مڈل کلاس، وہ انتہائی مشکل وقت گزار رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی پرائسز جو ہیں اگینسٹ پاکستانی روپی وہ 170 پلس پہنچ چکی ہیں، یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے۔ دیکھیں فاطمہ، یہ جو ہے نا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ، یہ ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ مثلا آج 170 یا 71 روپے کا ڈالر ہے، تو 2 سال اگلے سال یہ ڈیفینیٹلی 180 کے قریب جائے گا اگلے سال کی میں بات۔ ڈیفینیٹلی نہ کہ اسے نیچے لانے کی بھی تو کوشش کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں آپ دیکھو، زمینی حقائق سے ہمیں فیس کرنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے اپنی عمر میں کبھی اینول بیسس پہ ڈالر کو نیچے جاتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ یہ زمینی حقائق ہیں۔ میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ یہ اگلے سال 180 تک، اللہ کرے یہ اس سے آگے نہ جائے۔ تو یہ جب ہم اگلے سال بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے کہ تاریخ کے میں پہلی دفعہ یہ 180 تک گیا ہے، اور تاریخ میں بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے۔ یہ فیکٹس ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا، اسپیشلی اگر اکانومی کے حوالے سے بات کریں، بہت ساری چیزیں جہاں پہ ایک طرف ٹیکسٹائل کی بات کریں، ایکسپورٹس کی بات کریں، انڈسٹریز گرو بھی کر رہی ہیں، لیکن اکانومی کا سٹیبل ہونا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری نہیں ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کی یہ بات ہے نا، اکانومی ہماری سٹیبلٹی کی طرف بڑی اچھی طریقے سے جا رہی ہے۔ ابھی پرسوں شوکت ترین صاحب پریس کانفرنس تھی، پریس ٹاک تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی ہے اس سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اکانومی ہماری بہتری کی طرف جا رہی ہے، اکانومی سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے۔ اب آتی ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ مہنگائی میں جو بات
मैं और आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो अवामी नुमाइंदगान हैं जब वो पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग में जाते हैं या कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं तो आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ इसी बात पे फोकस हो रहा है कि इसको कैसे हम मैनेज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह आपने बात बड़े जोर लगा के कही कि तारीख की बुलंद तरीन, इसी तरह तेल की प्राइसेस आलमी सतह पे बड़ी तेज़ी से बढ़ गई हैं। डॉलर का हमारा जो हम पे जो इम्पैक्ट आता है उस पर हमारा पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, दालें हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये वजूहात हैं, लेकिन आम पब्लिक को वजूहात से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसने तो देखना है कि मेरे दाल रोटी का निज़ाम कैसे चलता है। अब जब हम इकॉनमी की ग्रोथ के हवाले से इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो आम पब्लिक को इंडिकेटर से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसको बिल्कुल ये पता उसके टारगेट्स होता है कि मेरे जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो उसको मैंने कैसे मीट अप करना है। तो ये बिल्कुल बात सही है और इसकी वजह से डेफिनेटली पीडीएम के जलसे में रौनक ज़्यादा होगी, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलते रहना चाहिए। जब ये दबाव हुकूमत पे भी आएगा और हुकूमत इस पर मज़ीद जोर लगाएगी इन पब्लिक को रिलीफ देने की। लेकिन अच्छी चीज़ ये है फातिमा कि डॉक्टर साहब मैंने यहाँ पे बहुत पॉलिटिशियन देखे हैं जो कि चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मंजे हुए और एक सीजनल जो पॉलिटिशियन होता है उसकी निशानी होता है। तो ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छी चीज़ है। अदनान साहब, मैं सीजनल नहीं हूँ, मेरे बाप दादा ने कभी सियासत नहीं की। मैंने भी, मेरा पहला इलेक्शन 2013 में था जो मैंने बल्दियात में फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया था। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान तो नहीं कहूँगा, आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। तो मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। सच बहुत बड़ी ताकत है, सच को फेस करें, और जब तक आप सच को फेस नहीं करेंगे आप उसको हल नहीं कर सकेंगे। जब आप फेस ही नहीं कर, उसको तस्लीम ही नहीं कर रहे हकीकत को, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए। डॉक्टर साहब, इसकी स्ट्रेटेजी अब क्या बनाई है गवर्नमेंट ने? इसको नीचे किस तरह से लाया जाएगा? मतलब आपने माजूर चाहूंगा बात की कि हर दफा ये बढ़ेगा हर साल, लेकिन किसी ना किसी तरह नीचे भी तो लाना चाहिए ना इसे। इसके लिए भी तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी। देखें, अभी हमारा, हम जब जनरली बात करते हैं तो हमारा मोर देन 60% तबका एग्रीकल्चर इलाके से तलक रखता है या रूरल बैकग्राउंड से तलक रखता है। और आपने अभी जब गंदम की क्रॉप आई थी तो हमारी बम्पर क्रॉप थी, रेट भी बहुत अच्छा मिला। इसके बावजूद हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ज़मीनी हकीकत है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिनको हम ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया जाता। आपके कहने का मकसद है मोनोपोली है, इसके पीछे माफिया है कोई? नहीं, माफिया नहीं है। देखें, इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी अफगानिस्तान का बॉर्डर पे कंफर्ट जोन में आना है। मैंने तो पार्टी में एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि हमें अपनी प्लानिंग में अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को शामिल कर लेना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस पर मजीद चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी फैसलाबाद के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से। स्पेशली हमने टारगेट किया पीडीएम को जो जलसा 16 अक्टूबर को फैसलाबाद के अंदर होगा, किस तरह से वो फैसलाबाद के पॉलिटिकल सिनेरियो को इम्पैक्ट करेगा और क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, सरफेस पर आएंगी। अवाम नाराज़ है और बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही है। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि अवाम को एट द मोमेंट फेस करनी पड़ रही है वो महंगाई है। महंगाई से उनकी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है, जो एक आम ज़िंदगी है, जिसमें कोई ज़्यादा आप चीज़ें जो है लग्जरियस आइटम्स की तरफ भी आप ना जा रहे हो, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करना आज लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि जितना भी हो सके, ऑफ कोर्स आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो उसको चेंज कर सकेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि आपके सवालात, आपकी आवाज़ हम इदारों तक पहुंचाएं। तो अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई भी सवालात हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप इस डिस्कशन में ऐड करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं।
تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور مہنگائی کے حوالے سے تو بہت سارے ایشوز ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہی چاہے کہ مہنگائی کو ڈیفینیٹلی کاؤنٹر کیا جا سکے, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. عمیر, کس طرح سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی, جو 2 سال بچے ہیں ابھی اور اراؤنڈ 2 ایئرس کا جو پیریڈ بچا ہے نیکسٹ الیکشن سے, کس طرح عوام کو واپس اپنی طرف لے کر آیا جا سکتا ہے؟ جو انسان اپنی بیسک نیسیسٹیز پوری کرنے کے لیے بھی اس کو مشکل ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے جتنا بھی سپورٹر ہو, کہیں نہ کہیں تو اس کو ہوگا کہ میری زندگی آسان کیوں نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ملک میں خوراک کی قلت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف اشیاء باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری عالمی منڈی سے ان لوگوں کو تلاش کیا جاتا, ان مالک کو تلاش کیا جاتا جہاں پہ یہ ایڈیبل آئٹمز جو تھی ان کی قیمت کم ہوتی. چینی امپورٹ کی گئی ہے گزشتہ دنوں میں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ملک کی تاریخ کی سب سے مہنگی چینی خریدی گئی ہے, 113 روپے فی کلو میں یہ چینی ہمیں کراچی پورٹ تک پڑی ہے, باقی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے. اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غریب طبقے کو یہ چینی 90 روپے فی کلو میں دی جائے گی, یعنی کہ پہلے مہنگی خریدی گئی, اس کے بعد حکومت 23 روپے فی کلو سبسڈی دے گی جو کہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے دی جائے گی. اور یہ چینی خریدی کس سے گئی؟ وہاں سے خریدی گئی جس کا دور دور تک ایگریکلچر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ دبئی سے چینی خریدی گئی. حالانکہ دنیا میں بھارت اور برازیل بڑے مینوفیکچرر ہیں چینی کے. چلیں بھارت کے ساتھ تو ہماری آج کل جو بزنس ہے, تجارت ہے, وہ نہیں ہے. برازیل ہے اور بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں جہاں سے چینی جو تھی وہ ہمیں کم قیمت پہ مل سکتی تھی. اسی طرح ہم نے گندم امپورٹ کی پچھلے سال میں, تو وہ رشیا سے, یوکرائن سے امپورٹ کی گئی اور پاکستان کی گندم سے مہنگی یہ گندم خریدی گئی, اور اس کی کوالٹی بھی پاکستانی گندم کے مقابلے میں ہلکی تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم واقعی میں چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یا تو اپنے ملک میں ایگریکلچر کو بڑھایا جائے, زراعت کو بڑھایا جائے. دالیں, ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود آج تک دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہمارے یہاں بمپر کراپس ہو رہی ہیں اور ضرورت سے زائد ہیں. وزیر اعظم کا معاون خصوصی جمشید چیمہ صاحب گزشتہ دنوں میں آئے, ان سے ہماری بات انہوں نے ڈیجٹ دیے کہ یہ ہماری ضرورت سے زائد گنا پیدا ہو رہا ہے, گندم پیدا ہو رہی ہے, چاول ہو رہا ہے. تو بھائی اگر ضرورت سے زائد ہے وہ تو جا کدھر رہی ہے پھر, اور آپ لوگ کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر ہماری ضرورت سے چیزیں کم ہوں تو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ پہلے اپنے ملک کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے, اس کے بعد ہی دوسرے ملک کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا, پھر اس طرح سے ہمارا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ ابھی تک بے آباد پڑا ہے, پاکستان میں بنجر پڑا ہے. اگر ان علاقوں کو قابل کاشت بنایا جائے, کھادوں پہ سبسڈی دی جائے, زرعی ٹیوبویلز جو ہیں ان پہ سبسڈی دی جائے, اور ایگریکلچر پہ حکومت پورا فوکس کرے, پوری ایک پالیسی بنائی جائے. جس طرح ہم کپاس کی بات کریں, کسی دور میں فیصل آباد میں کپاس ہوتی تھی, گو کہ وہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ کاٹن بیلٹ کے نام سے مشہور تھا. آج وہاں سے بھی کاٹن جو ہے وہ کم ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کپاس جو ہے وہ بھی بیرون ملک سے درآمد کرنا پڑ رہی ہے, جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گنے کا ریٹ اچھا لگا. کپاس کے جو بیج تھے وہ کسانوں کو معیاری نہیں ملے, ان پہ جو ان کو بیماریاں یا سنڈیاں لاحق ہوتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھی سپرے نہیں تھی, ہمارے پاس اچھے کیمیکلز نہیں تھے, اور کپاس کی پیداوار کرنے والا جو کسان تھا اس کو فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا تھا. تو وہ اس نے کپاس چھوڑ کے کسی اور طرف چلا گیا, کسی اور کراپ کی طرف چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھے بیج ہونی چاہیے, کھادوں پہ سبسڈی ہونی چاہیے, کسانوں کو آسان شرائط پہ قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ اس پہ اچھے طریقے سے کام کر سکے. اگر ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء وافر ہوں گی تو ہی ہمارا سسٹم آگے چل سکتا ہے. دوسری بات, جہاں تک ڈالر کی بات ہو رہی تھی, تو ہمارے یہاں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو ایکسپورٹس کی جاتی ہیں, جب ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے تو ایکسپورٹرز کو کچھ نہیں ملتا, اس میں پروفٹ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے چونکہ
درآمدی ہماری جو پیداواری لاگت ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ کی وجہ بات سے- بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو فائدہ اسی چیز میں ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھے، کیونکہ وہ ملک میں ہاں، آنا import ہوتا ہے آنا۔ اور اس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. جو انہوں نے ڈیلز کی ہوتی ہیں وہ ڈالرز میں کی ہوتی ہیں، تو جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے آٹومیٹیکلی وہ پروفٹ بھی ان سائڈ پاکستان ان کا بڑھ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گورنمنٹ کے آنے والے دنوں کے اندر کیا اسٹریٹجیز ہوں گی؟ کیا مہنگائی کے لیے کوئی پلان تیار کیا گیا؟ دیکھیں جی، میں جو زہر بھائی نے دو باتیں کی ہیں اس میں تھوڑی سی میں کوشش کروں گا اختلاف کرتے ہوئے اصلاح کر دوں. دیکھیں ابھی جو ہم نے چینی اور انہوں نے بتایا امپورٹ کیا وہ دبئی سے کیا اور ان کا موقع تھا کہ دبئی میں پروڈکشن نہیں ہے. دیکھیں دبئی بہت بڑا ٹریڈ ہب ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہ صرف چینی کی پروڈکشن نہیں ہے، کسی بھی کراپ کی پروڈکشن نہیں ہے، لیکن ٹریڈنگ ہب بہت بڑا ہے. اس لیے ایسے ممالک یا ایسے جگہ جہاں سے آپ ڈائریکٹ ڈیل نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے آفیسز وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں ان آفیسز کے ذریعے چونکہ ڈیل کرنی پڑتی ہے تو وہ دبئی کا نام آتا ہے. ادروائز یہ بالکل فیکٹ ہے کہ دبئی میں اپنی پروڈکشن نہیں ہے، لیکن جو پروڈیوس کرنے والے ممالک ہیں ان کے آفیسز Exactly. ٹریڈنگ آفس دبئی میں. دوسری بات انہوں نے کی کہ گندم ہم نے یوکرائن سے، اور بالکل وہاں پہ گندم کی پروڈکشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور جو ہمیں مہنگی پڑی ہے چینی، اس میں بنیادی وجہ جب ایگریمنٹ ہوئے تھے اس وقت اور جب پہنچی ہے اس وقت کی میں ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں 21-22 روپے چینی مہنگی پڑی. ادروائز ایٹ دا ٹائم آف دا ایگریمنٹ ڈالر کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نہیں کیے، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں. 3 سالوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ 2 چیزیں، ایک مہنگائی اور دوسرا ادارہ جاتی کرپشن، جو کہ اب میں مطمئن ہوں کہ اس کی طرف گورنمنٹ نے بڑی سختی سے توجہ دی ہے اور اس میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے، جو کہ ابھی پبلک کو نظر نہیں آئے گی، لیکن آنے والے ودن 2 to 3 months یہ نظر آئے گی. لیکن مہنگائی کی طرف پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بات کی گندم اور چینی کے امپورٹ کے ایگریمنٹ کے حوالے سے، الحمدللہ 3 سالوں میں فیڈرل لیول پہ عمران خان کی کیبنٹ میں کوئی میگا کرپشن آپ کو بظاہر فی الحال نظر نہیں ہمیں آ رہی. کل کو گورنمنٹ جانے کے بعد کوئی چیز ہے، لیکن فی الحال آج کل میڈیا کا اویئرنیس کا دور ہے. ہر بندہ گھر والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے اور سوشل میڈیا پہ چیزیں پہلے آ جاتی ہیں. تو لیکن الحمدللہ کوئی میگا کرپشن کا کیس فیڈرل لیول پہ ہمیں آج تک نظر نہیں آیا. اس لیے ہمارے ایگریمنٹس بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں اور پراپر جو پروڈیوسرز ہیں ان سے ہی ہم پرچیز کر رہے ہیں. اب آتی ہے بات کہ یہ جو ایکسپورٹر کو چونکہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے ڈالر کا ریٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب ایکسپورٹر نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ جس دن شپمنٹ ہوتی ہے کم از کم اس سے 3 سے 4 ماہ کم از کم 3 سے 4 ماہ پہلے کا ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس وقت کے ریٹ سے ایٹ دا ٹائم آف دا ایگریمنٹ جو ریٹ ہوتا ہے ڈالر کا، اس کے مطابق انہوں نے کیلکولیشن کی ہوتی ہے. یہ ان کو ایک ایکسٹرا بینیفٹ مل جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی کام ہوگا، ریٹ ڈالر کا بڑھے یا کم ہو، کوئی نہ کوئی بینیفیشری، کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نقصان ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ڈیبیٹ ایسی ہے کہ اس سے 2 گھنٹے بھی کیا جائے تو جی کم بالکل. ہے، 2 گھنٹے لیکن پورا دن بھی کیا جائے تو کم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں جی انشاءاللہ، کیونکہ جی انشاءاللہ. عمران خان صاحب کمپیٹنٹ بھی ہیں، ہم امید کرتے ہیں. آنےسٹ بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں. ہاں، بٹ اس کا فائدہ تب ہے جب پاکستان کو اس کا ہاں، اس کے فائدہ اندر، ہوگا. بالکل. تو ہم امید کرتے ہیں آنے والے دنوں جی میں یہ انشاءاللہ، جی صورتحال آئے گی. تو انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں تشریف لانے کے لیے، شو کو 4 چاند لگانے کے لیے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हार्ट के हवाले से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इनकी अवेयरनेस के हवाले से और इनको किस तरह से हल किया जा सकता है, कहाँ से इलाज करवाया जा सकता है और किस चीज़ को या किस बीमारी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, उसकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं, परहेज़ क्या किया जा सकता है, कौन सी डाइट है जिसके इस्तेमाल से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमें बहुत ही अहम और कॉम्पिटेंट शख्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके साथ सेशन रखा है और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन पहले मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ चौधरी मौजूद होंगे जो कि MD हैं FACF के और USA से इन्होंने किया है, और इसके साथ साथ नॉलेज विलेज और सतारा इम्तियाज़ भी हैं जो कि सबसे बड़ी बात है, हेड हैं अबवा हार्ट सेंटर के, और बहुत सारे इनके पास और भी अचीवमेंट्स हैं जिनका अगर मैं गुफ्तगू करूं तो वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, हार्ट की बीमारियों की अगर बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्ट की डिजीज़ को इनिशिएट करने में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर हो सकती है, और इस जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए ये वो तमाम चीज़ें हैं जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, कम होने की बजाय। क्या हमारा लाइफस्टाइल कुछ डिफरेंट है जो कि इन चीज़ों को ट्रिगर करता है, इनिशिएट करता है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर हम कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो कि उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्योंकि आपका एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड है, आप बहुत सारे मुल्कों में जा चुके हैं, बहुत सारी जनरल और मेजर सर्जरीज कर चुके हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जब हम अपने खित्ते को दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं, फ्लॉ कहाँ पे है हमारे लाइफस्टाइल में, कल्चर में, किस चीज़ में? आपने सारी चीज़ों को टच किया है, ये सारी की सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसमें एनवायरनमेंट भी आती है, इसमें खाना पीना भी आता है कि आप अपनी देखभाल किस तरह कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, हार्ट में हो या बाकी की भी डिजीज़ में, वो है जेनेटिक्स। वो है कि आपको फैमिली से क्या मिला है, आपके जीन्स में क्या है। तो अगर हार्ट का ही हम सिर्फ देखें तो 6 चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मली कोरोनरी आर्टरी बाईपास आप किसी का सुनते हैं, उनको क्या है, उसमें 6 चीज़ें काउंट करती हैं। एक है जेनेटिक्स, उस पर हमारा अभी तक कोई कंट्रोल नहीं। कह रहे हैं कि जीन कंट्रोल हो रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर एथिकल इशू आ जाता है कि अगर हम जीन मैनिपुलेट करना शुरू कर दें तो वो अभी तक नहीं आया। दूसरा है एज। जब भी हम एज होंगे, एनी बारी अगर आप 60 से ऊपर सबके सब बंदों को कोरोनरी एंजियोग्राम कराएं, ओवर 50% लोगों को कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा। तो एज एक दूसरा फैक्टर है। इन दोनों को हम अभी तक अफेक्ट नहीं कर सके, ना एज को हम स्लो कर सके, एज का प्रोसेस, और ना ही जेनेटिकली हम कोई फैक्टर कर रहे हैं। बाकी रह जाती हैं 4 चीज़ें जिसको एज ए पेशेंट और डॉक्टर हम मैनेज करते हैं और मनूवर करते हैं। वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिस तरह आपने कहा, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग। ये 4 चीज़ें हमें मैनेज करनी चाहिए। अब उसमें फिर हम कहते हैं जी लाइफस्टाइल, हेल्थ वगैरह या वर्कआउट, जो बंदे एक्सरसाइज करते हैं वो हेल्थी, उनका सिर्फ ये होता है कि वो एक्स्ट्रा जो उनके पास होता है ना सेविंग, उसको वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कैलोरी जितना खाते हैं ना, जो सैडिटरी लाइफस्टाइल होगा, मेरी तरह सोफे पे बैठा रहा, पेट बढ़ गया, वो ये है कि खा ज़्यादा रहा है। अब आपकी बॉडी पे 2 से 3 हज़ार कैलोरी चाहिए, लेकिन अगर आप 5 हज़ार ले रहे हैं तो वो बाकी सेविंग में जा रही है। हमारा ब्रेन प्रिमिटिव समझता है कि कल को कोई फैमिन आ जाएगा, इसको मैंने सेव करना है। वो सारी की सारी चीज़ें फिर लीथल होती जाती हैं। तो हमें एज ए हेल्थ, जो हम ये गाइड भी कर रहे हैं, हम अबवा में भी इसी पे हमने बहुत जोर दिया हुआ है प्रिवेंटिव मेडिसिन में, कि जब तक आप प्रिवेंट ना करें ना, तो ट्रीटमेंट पे जितना भी जोर चला जाएगा, हम ट्रीटमेंट वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि इनमें से कोई भी किसी भी बीमारी को हम रिवर्स कर सकें। हम उसको ट्रीट करते हैं। जिस तरह ना वाल्व किसी का बंद हो गया, कोरोनरी आर्टरी बंद हो गई, उसको हम स्टेंट डाल देंगे। सिम्प्टोमेटिकली, हाँ, जो भी, हाँ, जो जरूरत है उसको ट्रीट हम कर रहे हैं। अब जो ब्लॉकेज हो रहा है उसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई दुनिया में दवाई नहीं है। तो इससे सबसे बेहतर ये है कि हम प्रिवेंट करें। तो वही हम प्रोमोट कर रहे हैं। हमें अभी हमने एक हमारा डिपार्टमेंट का हेड भी हायर किया है प्रिवेंटिव मेडिसिन में, अबवा। तो अबवा में हम बहुत अग्रेसिव है इस पर। हम कैंप लगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं लोगों को। अभी हमने कार्डियोलॉजी का कैंप शुरू किया है फ्री,
کہ وہ آئیں تو ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو کہ آپ کی ہیلتھ آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرا ہمارے سب سے بڑا جو مسئلہ آ جاتا ہے پھر کہ جب تک ہمیں مسئلہ ہو نہ تب تک رجوع نہیں کیا جاتا. نہیں، ہم 30 لاکھ کی گاڑی اگر لیں نا تو اس کو ہم وہ کہے کہ 3,000 کے بعد آپ نے تیل چینج کروانا ہے تو وہ پہلے دن سے اس کے ہر روز میل دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. اور اتنی بیوٹیفل باڈی اللہ میاں نے دی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں جس وقت اس میں کوئی خرابی ہو. ریگولر چیک اپ نہیں آپ کرواتے. نے پریونشن کی بات کی اور ساتھ ہی ریگولر چیک اپس کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ بھی آئی تھنک ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تب ہی اس پہ غور کیا جاتا ہے، ہاسپٹل ہی تب جاتے ہیں. پریونشن کے حوالے سے بات کریں تو ابوا میں کس طرح سے اس پر کام کیا جاتا ہے؟ پریونشن ایک تو ہم کیمپ لگا رہے ہیں، ایجوکیٹ ہم کر رہے ہیں. کارڈیالوجی کا کیمپ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں جا کے ایکو کریں، کیونکہ ایک آ جاتی ہے رومیٹک ڈیزیز، اس سے بھی میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا. وہ انفیکشن آف دا ہارٹ، وہ اتنا کامن ہے اس ملک میں. میں 20 سال تقریباً امریکہ میں رہا ہوں اور میں نے 5-7 بندے کیے ہوں گے جن کو وہ ہوگی، کیونکہ ان کا ٹیسٹ ایک چھوٹا سا سمپل سا ٹیسٹ ہے، آپ کسی فارمیسی سے کروا سکتے ہیں کہ اسٹریپ تھروٹ ہوا ہے. یہ بیکٹیریا ہمارے جس اسکن پہ ہوتا ہے ہر وقت، لیکن 5 سال سے لے کے 15 سال کے بچوں کو جب وہ انفیکشن ہوتا ہے گلے میں تو وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ہارٹ ویلوز کو، اور اس وقت اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ انفیکشن بچوں میں بچوں سے شروع ہوتا ہے یہ اور شو اپ ہوتا ہے جب آپ 20s میں جاتے ہیں. اس وقت تک یہ ویلو وہ ستیہ ہو چکے ہوتے ہیں. اب ان ویلو کو بدلی کرنا ہوتا ہے اور ان کے پاس ہمارے پاس اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے، تو وہ ینگ ایج میں پھر سرجری ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پریونٹو پہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ فالو اپ کرنا ڈاکٹر کے پاس، یہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے. جس طرح آپ کو کورونا کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ ٹیسٹ نہ کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابوا کے اندر کون کون سی میجر سرجریز ہیں ہارٹ کے حوالے سے جو کہ کی جا رہی ہیں، اور کیا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا پروسیس بھی یہاں پہ کیا جائے گا؟ کیونکہ آل اوور دا پاکستان میرا نہیں خیال کہیں پہ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ بہت میجر آپریٹ ہوتا ہے. جی نہیں، ابھی تک گورنمنٹ نے انیشیٹ لیے ہیں سر. اپنا کراچی میں بھی بنا رہے ہیں وہ ایک سینٹر دیو رضوی کے ساتھ مل کے، اینڈ ہوپ فلی ڈاؤن دا لائن دے ول ڈو ہارٹ ٹرانسپلانٹ. بٹ ہی از اے نیورولوجسٹ، تو وہ بھی ابھی موسٹلی کڈنی اور لیور پہ ہی کام ہے ہو رہا ہے پاکستان میں. ابوا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابوا اگر آپ دیکھیں نا، مجھے تقریباً 10 مہینے ہو گئے، جنوری سے میں آیا. اس سے پہلے ابوا میں ہم ہارٹ سرجری کارڈیالوجی نہیں کر رہے تھے. کارڈیالوجی ریگولر وزٹ تھا، کیتھ وغیرہ نہیں تھی. ہم نے یہ پچھلے 6-8 مہینوں میں اسٹیٹ دی آرٹ کارڈیک سرجری اور کارڈیالوجی دونوں لے کے آئے ہیں. کارڈیالوجی ہوتی ہے میڈیسن سائڈ، اینجیوگرام کرتے ہیں، دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں. کارڈیک سرجری ہے جو اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں. تو وہ دونوں اس وقت الحمدللہ ایٹ ابوا وی آر ڈوئنگ اف ناٹ بیٹر ایٹ لیسٹ ایکول ٹو اینی باڈی ان پاکستان. ہم پرائمری پی سی آئی کر رہے ہیں. پرائمری پی سی آئی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لاہور میں نہیں ملے گی وہ 24 آور. ہم وہ جو فیصل آباد میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ابھی اگر کسی بندے کو ہو رہا ہے، اس کا جتنی جلدی اینجیوگرام ہوگی، جتنی جلدی ہم انٹروین کریں گے، اس کو اسٹینٹ ڈال دیں، بائی پاس کریں، جتنی جلدی انٹروین کریں گے اتنا سروائیول زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے ابھی تک بنے ہوئے. تو کراچی میں شروع ہوا تھا، ابھی پنڈی میں مجھے پتا چلا کہ ابھی انہوں نے کچھ شروع کیا ہے، اور فیصل آباد میں ہم 24 آور وہ آپ 3 بجے بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے وہ سپلائی ہے. سرجری میں اگر آپ آ جائیں تو سب سے بڑی چیز ہے، ہم کہہ رہے تھے سرجری ہوتی ہے 2 چیزوں کے لیے. پریونٹ کرنے کے لیے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اب یہ ہارٹ فیلئر میں نہ جائے. ہارٹ فیلئر از دا مین کاز آف ڈیتھ ڈیو ٹو ہارٹ. وہ اکیوٹ ہو، کسی کو ابھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، کام نہیں کر رہا. کرونک ہے ہاں، تو وہ یا کرانک ہوگا. اچھا، کرانک میں آگے پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. بہت کم سینٹر ہوں گے پاکستان میں جہاں پہ آپ لیس دین 30% اگر ایجیکشن فریکشن کا پیشنٹ جائے تو وہ سرجری کرے. کسی کو ریڈو سرجری چاہیے ہو، لو ایجیکشن فریکشن ہو، کمپلیکس آپریشنز ہوں، یہ ہائی رسک آپریشن ہوتے ہیں، تو یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. میری ٹریننگ ہی وہ ہے، اور وہ ابھی ہم انفنسی میں ہیں. اگر آپ کہیں نا کارڈیک سرجری میں 1 ہی سال ہوا ہے نا، 8-10 مہینے ہوئے شروع کیے ہوئے. اس کے باوجود ہمارے پاس پیشنٹ لاہور سے آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، کراچی سے آ رہے ہیں. میں نے سعودی عرب سے آئے ہیں پیشنٹ میرے پاس، دبئی سے پیشنٹ ہیں یہاں پہ ابوا میں. تو آپ نے کویشچن کیا آگے کہ ٹرانسپلانٹ. میں نے مکینیکل ہارٹ لگائے تھے کراچی میں 2018 میں.
تو وہ بھی جو پہلا ہارٹ میں نے کیا تھا نفیسہ میمن ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہیلتھی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو وہ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ وہ ایل ویڈ بھی لگانا. اب ایل ویڈ میں پرائیویٹ سیٹنگ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا تو آتا ہے نا صرف ڈیوائس. تو اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں نیگوشیٹ کہ اس کا جوائنٹ وینچر ہو. اس کے بعد ٹرانسپلانٹ میں اب ہمارے یہاں یہ آ جاتا ہے کڈنی کا تو یہ ہے کہ آپ کے 2 ہیں تو آپ ایک ہیلتھی ڈونر دے سکتا ہے. لیور کا بھی ہم آدھا لے رہے ہیں اسی طرح. اس میں تو ڈیسیز ہاں تو ہارٹ میں تو ایک ہی ہارٹ ہے نا ڈیسیز اور ڈونر وہ چاہیے. بالکل اور وہ جو برین ڈیڈ پیشنٹ ہوگا اسی کا. اچھا ڈاکٹر لیکن صاحب EKG چل رہی ہوتی اس میں ایک اور چیز کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ ڈیسیز پرسن سے جب بھی کوئی باڈی آرگن لیا جاتا ہے اس کی شیلف لائف بہت ڈیکریز ہو جاتی ہے. ہاں ہاں بہت. تو اسے کس طرح سے مینج کرتے ہیں آپ؟ اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے نا کہ اب اگر کسی کو سپوز ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے برین ہیمریج ہو گئی ہے یا کچھ اس طرح کو برین ڈیڈ ہو گیا پیشنٹ, اب باقی کے اس کے آرگن چل رہے ہیں جب تک ہم ان کو وینٹیلیٹ کرتے رہیں گے, یعنی لائف ٹائم نہیں, یہ نہیں کہ سالوں کے حساب سے, لیکن وہ ہارٹ بیٹ ہارٹ کو آکسیجن مل رہی ہے ہارٹ چلتا لیکن رہے. میری نالج کے مطابق ڈاکٹر صاحب بے شمار ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کو جینیٹیکلی ہاں وہ اسی ایک تو ہوتا ہے نا 2 طرف کرنے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ ریسیپینٹ ہے جو ریسیپینٹ کے ہم نے پہلے کیے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے. جب ڈونر دے دیتا ہے تو اسی وقت ہم اس کو چیک کرتے ہیں جینز وہ, الیلز ہاں اور جی, بہت ساری وہ کوئکلی وہ کوئک لیبز ہیں. جس طرح بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ کا وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے, وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. ان کو پھر میچ کرتے ہیں کس کے ساتھ یہ میچ ہو رہا ہے, اس کو پھر وہ دیا جاتا ہے. اس کا پھر سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ادھر اس کو اوپن کر رہی ہے جس نے ریسیو کرنا ہے, ایک ٹیم ادھر ریٹریو کر رہی ہے تاکہ لیتے ہی پھر ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ہیلی کاپٹر ہو یا جہاز ہو جلدی سے. میں نے امریکہ میں بہت کی ہے یہ, تو وہ جلدی سے جلدی آپ لے کے آئیں. تو آپ یو آر رائٹ کہ اس میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر ایٹ دا مومنٹ تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کیا جا رہا ہے, لیکن کیا آگے چل کے ابوا میں یہ سب انشاءاللہ ابوا میرا ٹارگٹ انشاءاللہ یہ ہمارا, اور ایڈمنسٹریشن از ویری اگریسو آن اٹ, اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی سال ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ شروع کر رہے ہیں کام اور لیور ٹرانسپلانٹ پہ, اور میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ 2022 میں ہم اس پہ فنکشن شروع کر دیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ پہ. پھر وہ ہے نا اس کا اپروول ڈفرینٹ آ جاتا ہے کڈنی سے, کیونکہ کڈنی کا بندہ جس سے لے رہے ہیں اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا نا, وہ ایک کڈنی سے نارمل زندگی رہ سکتا ہے. اس پہ پھر پبلک اویئرنیس کروانی. ہارٹ فیلئر کی سب سے کامن کاز ہائی بلڈ پریشر ہے, اور میں ہر روز کوئی نہ کوئی پیشنٹ دیکھتا ہوں جس کا بلڈ پریشر 200 سے زیادہ ہوتا ہے. ہم جاتے اس وقت ہے ڈاکٹر کے پاس جب کچھ نہ کچھ اس کا نقصان ہو چکا. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ بہت دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پیڈیاٹرک پرابلمس ہارٹ کی بہت دیکھنے کو ملتی ہیں. بچوں کے اندر والز بند ہوتے ہیں یا دل میں سوراخ ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت سارے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری یا پھر انڈیا سے جا کے اس کی سرجری کروائی جائے. ایون ایک بچی کے اوپر ہم نے شو بھی کیا تھا, اس کے لیے فنڈز بھی جنریٹ کیے تھے, اسے بھیجا گیا انڈیا میں, انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے لیے اب کیا آپ کے فیوچر پلانز ہیں کہ کس طرح سے وہ سارے علاج جو کہ انڈیا کے اندر یا دوسری کسی ڈیولپ کنٹری کے اندر آپ وہ علاج حاصل کر سکتے ہیں, پاکستان میں اسپیشلی فیصل آباد ابوا میں وہ چیزیں ملیں گی؟ اب جانا تو کسی کی اپنی مرضی ہے نا, جس کے پاس ہوں. آپ کے پالیٹیشنز ہمیشہ باہر کے ملک جا کے علاج کروانا اچھا سمجھتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ابھی بھی جس لیول پہ ہم کر رہے ہیں نا انشاءاللہ, سوائے ٹرانسپلانٹ کے ہارٹ میں آپ کو انڈیا نہیں بلکہ فیصل آباد سے کسی فیصل آباد کے شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. ہارٹ پہ ہم اس لیول پہ کام کر رہے ہیں. اب میکینیکل ہارٹ یا ٹرانسپلانٹ رہ جاتا ہے, اس کا میرا ٹارگٹ انشاءاللہ یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف 22 آپ اگر انڈیا ویسے سیر کرنا چاہیں, تاج محل دیکھنا ہو تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن انڈیا آپ کو کسی چیز کے علاج کے لیے نہیں جانا پڑے گا, بھلے وہ ہارٹ ہو یا نان ہارٹ ہو. وی آر گوئنگ دیٹ اگریسو ان ابوا. بالکل جی. ابھی ہم لیور کا, آپ کی لیور کی ٹیومر کی انٹروینشن, کیتھرر کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ, ہائی لیول بایوپسیز, آپ کی 16 سے 32 سلائسز کی سی ٹی چل رہی تھی فیصل آباد میں, 128 سلائسز کی ہم نے لگائی ہے, اوور 300 ہم نے آرڈر کی ہوئی ہے. ایم آر آئی اسی طرح ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم اوور 6-8 ٹیسلا. تو وہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے. اور پچھلے دنوں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے UAE کے امبیسڈر. وی آر
प्लानिंग के जॉइंट वेंचर हम इंटरनेशनल लेवल पे करें कि इंटरनेशनल, क्योंकि मेरे पास पहले भी कराची में भी आते रहे, कराची में मेरे पास इराक ईरान से पेशेंट आते रहते हैं, मैं करता हूँ ये हाई रिस्क इनके। तो यहाँ पे हमने एक इंटरनेशनल हॉस्पिस सेंटर बनाया है लोगों के रहने के लिए, कि फैमिलियाँ बाहर से आती हैं तो आपको जिस तरह आपको सरीना में या पीसी में जिस तरह के होटल मिलेंगे, सर्विस मिलेगी, वही हमने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। अब हमारे पास कमरे हैं जिसमें आपके 18 बंदे करके रह सकते हैं, एक एक अपार्टमेंट हमारे पास है हॉस्पिटल के अंदर। तो वी आर अग्रेसिवली गोइंग ऑन। अब दूसरी तरफ आए हमारा एजुकेशन में, हमारे स्टूडेंट अभी 4th ईयर में चले गए हैं मेडिकल कॉलेज में। हमारा टारगेट ये है कि 5th ईयर में ये सारे के सारे स्टूडेंट एग्जाम दें USMLE और प्लैब जो यूरोप के लिए है कि अगर आपने अमेरिका में प्रैक्टिस करनी हो तो USMLE पास करना जरूरी है, कनाडा में या यूरोप में जाना है तो प्लैब पास करना। वो हम मैंडेटरी करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, पहले उनको तैयार करेंगे फिर वो दें, क्योंकि ये कोरोना के बाद इंटरनेशनली डॉक्टर्स की, क्लिनिशियंस की, नर्सेज की शॉर्टेज है। तो हम इंशाल्लाह इन लोगों को तैयार करेंगे कि दे गो आउटसाइड और उनको जॉब का कोई मसला ना हो, वो फॉलो अप ऑन दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हार्ट सर्जरी के हवाले से जो कि अब्वा हॉस्पिटल इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है? हार्ट सर्जरी में मैं आपको 2 चीज़ें तो टिपिकली बताऊंगा। अगर किसी ने आपको कह दिया हुआ है ना कि आप आज के बाद आपकी मेडिकल मैनेजमेंट ही होगी, हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती, कम सी अस वंस, एक दफा में जरूर देख लें। कार्डियोलॉजी में जब सबसे बड़ी मैं बात कहूंगा कि वो है कि कहीं पे भी किसी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है या हुआ है, उसको जितनी जल्दी हो सके हम उसके साथ आगे लेके जा रहे हैं। नहीं होता आपके डायबिटिक फुट होते हैं, आप टांगें काटते रहते हैं, वो हमने शुरू की है प्रेफर। इस इलाके में कहीं पे नहीं हो रही, लाहौर में भी नहीं, मेरे ख्याल में कोई प्रेफर रेगुलरली कर रहा स्टेंटिंग। उसके बाद हम इंट्राक्रेनियल, अगर किसी को स्ट्रोक हुई है 6 घंटे के अंदर अंदर हम वो बंदा पकड़ लें, उसको भी स्टेंटें डाल रहे हैं। तो वो हम एडवांस इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि इंटरनेशनली कोई काम ऐसा नहीं हो रहा। कार्डियक में मैंने आपको कहा ना, वो आपका एको है, ECG, ये तो बेसिक चीजें हैं ना सारी। हम सैटेलाइट बना रहे हैं, अभी आपका ये है ना कश्मीर पुल, यहाँ पे हम अपना एक सैटेलाइट बना रहे हैं ताकि सेंटर में हो चेस्ट पेन यूनिट, उस पर 24 आवर सर्विस हो, किसी को चेस्ट पेन हुआ है तो वो ट्रिगर दैट। दूसरे भी हमारे मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स होंगे वहाँ पे। तो इस तरह हम इसको उठा रहे हैं कि 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट बैठेगा वहाँ पे एज ए प्राइवेट सेटिंग। ये पहली सेटिंग होगी जिसमें प्राइवेट में कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है 24 आवर, वरना तो आपको MO वगैरह मिलता है ना इमरजेंसी में, तो वो है ट्रिगर। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी में अदर देन जिस तरह मैंने कहा ना, हम तैवी ला रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। तैवी एक ट्रांस कैथेटर के साथ जो वाल्व लगाते हैं। फिर मिनिमली इन्वेसिव सबसे बड़ी जो हम कर रहे हैं कि वाल्व जितने हैं हम वो मिनिमली इन्वेसिव करते हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों में कि अगर आपकी ओपन चेस्ट हो तो 3 महीने के लिए हम आपको जॉब पे नहीं जाने देते, जल्दी भी भेजेंगे तो 2 महीने के बाद भेजेंगे। अब एक गरीब आदमी जो 2 महीने घर बैठा रहे ना, उसका तो किराया भी नहीं चलता ना, उसका तो खाना भी नहीं चलता ना। भले उसको हेल्थ कार्ड से ही हो जाए सर्जरी, उसका खाना भी तो है ना उसने। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मिनिमली इन्वेसिव कर रहे हैं कि छोटी सी इंसिजन चेस्ट नहीं खोलते, 3 से 4 दिन में पेशेंट घर चला जाता है, दूसरे हफ्ते वो जहाँ पे चला जाए, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सिर्फ हम अफवाह में कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली आई लव द साउंड ऑफ दैट, बिकॉज यूजुअली सर्जरी का सुन के डर लगता है और डर जाते हैं लोग, बट मिनिमली इन्वेसिव की वजह से आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि बड़ी नई चीज़ है, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और फैसलाबाद के अंदर इसका इंट्रोडक्शन और इसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना। इसीलिए अब्बा के जो डॉक्टर्स हैं, दे अमेजिंग सर्जन्स, एंड बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अब्बा हार्ट सेंटर में और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस डिस्कशन की तरफ जाएं, ब्रेक का वक्त हो गया, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे और ख़ास तौर पे हार्ट के हवाले से और उनकी
بیماریوں کے حوالے سے اور ابوا ہاسپٹل کے اندر کون کون سی فیسلٹیز ہیں جو کہ دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے گفتگو جو ہے ان کے ساتھ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، بچوں کے حوالے سے میں لازمی طور پہ ان کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے اور کون کون سے پیشنٹس ہیں جو کہ آ کے وہاں پہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ جی، بچوں کا ابھی میں خود بھی بچوں کا ٹرینڈ ہوں آل دا وے ٹو دا کڈس ہارٹ ٹرانسپلانٹ. تو بچوں کا پہلے ہم نے ابھی ایڈلٹ شروع کیا نا، ابھی ہم سرجنز کے ساتھ نیگوشیٹ، کیونکہ بچوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتے ہوئے یو نیڈ اے پرسن سٹنگ 24 آور ود دیم. وہ جب تک میرا سسٹم سیف اور سیٹ اپ نہ ہو وہ میں انیشیٹ نہیں کرتا. تو بچے ابھی آ رہے ہیں، ہم نے ٹین ایجر لینے شروع کر دیے ہیں. اور ٹین ایجر کیوں لیے ہیں؟ کیونکہ میں منیملی انویسو کرتا ہوں، اور ٹین ایجر بچوں میں زیادہ تر یہ وہی ہوتا ہے، یا ہول ہوا ہارٹ میں، یا ان کو ویلو کا کوئی مسئلہ ہوا، انفیکشن ہوا، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جس کی ہم ذکر کر رہے تھے. تو سب سے بڑا جو میں نے دیکھا نا ہماری نیشن میں خاص کر، کہ بچے کا آپ کا 13 سال 15 سال 20 سال کے بچے کا اوپن ہارٹ سرجری ہو جائے، اس کے بعد تو اس کی شادی نہیں ہوتی. حالانکہ اس کو ایک ہول تھا چھوٹا سا، بند کر دیا، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، اسے فلیٹ ٹائر تھا فکس کر دیا. لیکن وہ ہمارا اس کو کرکٹ نہیں کھیلنے دیتا، اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کی سرجری، کیونکہ سائیکولوجیکلی ہم ابھی اس لیول تک ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو میں چونکہ یہ سارے کا سارا منیملی انویسو کرتا ہوں. فیمیلز میں ان کی انسیجن بریسٹ کے نیچے ہوتی ہے، اس کو خود بھی نظر نہیں آتی، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا بچی کو کہ میرا آپریشن ہوا ہے. تو وہ اس پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ سارے کا سارا، کہ بچوں کا فل پلیتھرا ہو. ابھی پچھلے ہفتے میری 2-3 پیڈیاٹرکس کے ساتھ ہوئی ہے نیگوشیشن، ہم کر رہے ہیں کہ فل فلیج نا کوئی بھی بچوں کا ہو مسئلہ تو وہ پیدائش سے لے کے ٹو آل آف دیئر ٹین ایجر، ایک ایک مسئلے جو بھی بچوں کو ہو سکتے ہیں، اور وہ ہارٹ کے ہوں بلا یا نان ہارٹ کوئی بھی ایشو ہو، وی آر پکنگ دیٹ اپ اینڈ وی آر ویری اگریسو. میکینیکل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی بات کریں، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سرجری، اور تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ پرائسنگ الون ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ چاہیے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا ابوا کس طرح سے کام کر رہی ہے کہ اس کو پاسبل بنائے اور جتنا ہو سکے زیادہ لوگوں کے لیے اسیسیبل بنائے. ایک تو میں نے کانٹیکٹ، میں نے نہیں بلکہ میری ایڈمنسٹریشن نے کانٹیکٹ کیا NICVD کو، جہاں پہ میں پہلے تھا کراچی میں. ان کے پاس میرے خیال میں انہوں نے 20 کا آرڈر دیا ہوا تھا، تو کچھ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، ابھی وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں. میں نے کہا بابا ہمیں دے دو چیپر، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا نا اپنا نا بھی ہوتی ہے تو دے دیا، تو وہ ابھی تک نہیں. تو دوسرا ہم کمپنیوں کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ایجوکیشن سینٹر ہے کہ اگر وہ کاسٹ اس میں کم ہو سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کو گورنمنٹ یا کوئی بگر اینٹی جس طرح بل گیٹس آپ کو یہاں پہ کر رہا ہے، پولیو کا سارے کا سارا کام. ہارٹ فیلئر اس وقت ایک دنیا میں ایپیڈیمک بن چکا ہے، پوری دنیا. امریکہ میں بھی آپ کو اگر آپ ٹرانسپلانٹ پہ جائیں بھی نا، جس سال ہم نے امریکہ میں میکسیمم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیے تھے وہ 2600 تھے، 2600. اور وہاں پہ 1.5 سے 2 ملین لوگ ہارٹ فیلئر میں ڈائگنوز ٹریٹمنٹ میں. تو ہارٹ الٹیمیٹلی اس نے میکینیکل پہ جانا. اچھا سر، اگر ابوا ہاسپٹل کی بات کریں تو اسٹیٹ آف دا آرٹ اسے بنایا گیا، رومز بہت اچھے ہیں، ریسیپشن بہت اچھی ہے، انوائرمنٹ، اسٹاف، ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائی گئی ہے. اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے، جو وہاں پہ آنا چاہتے ہیں کون کون سی فیسلٹیز ہیں، کیسا انوائرمنٹ ہے. جی، شہر کے اندر کیونکہ تھوڑا سا ہم دور ہیں، تھوڑے والا میں آتے ہیں، تقریباً فیو کلومیٹرز وی آر آف. تو ہاسپٹل میرے خیال میں اتنے بڑے جو سینٹر ہے نا جس لیول کا، ہم 56 ایکڑ پہ ہیں ہمارا ٹوٹل ایریا جو ہے. اس میں میڈیکل کالج ہے فل فورس، 100 اسٹوڈنٹس، 4th ایئر میں ہم چلے گئے. ابھی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ہے، پیرامیڈکس ہے، نرسنگ ہم شروع کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے کہ یورپین کسی یونیورسٹی یا امریکن یونیورسٹی سے افیلیشن ہو، ہماری ایکسچینج میڈیکل کے بھی اور نرسنگ کے اسٹوڈنٹس جائیں. تو یہ سارا اتنا جب ہے نا بڑا، اس میں اب جیسے جیسے ہم ہائر لیول کے ایمرجنسی کر رہے ہیں تو شہر کے اندر اگر کوئی ہو نا اس طرح، تو ایمبولینس کی کنجسشن اتنی ہے نا، ہمارے پاس تو ابھی ایئر لفٹ بھی نہیں ہے. تو وہ ہم نے ایمبولینس اپنی رکھی ہوئی ہے. پچھلے دنوں ہم نے سرگودے سے ایک میرا پچھلے
सरगोदे से पेशेंट उठाया है, हमारे साहिवाल लिया से, जंग से पेशेंट, हमारे पास अपनी एम्बुलेंसेज भी है, हम अपने भेज दें। तो ये इस तरह का नेटवर्क हम बना रहे हैं, सैटेलाइट सेंटर बना रहे हैं साइड पे। इसी तरह शहर के अंदर के लिए हमने ये अभी अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह इनाग्रेट कर रहे हैं, ओपनिंग होगी आपके कश्मीर पुल पे, वहाँ पे हम मल्टी स्पेशलिस्ट होगा, वो ऑर्थोपीडिक से लेके यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियक, सारे का सारा, और 24 आवर चेस्ट पेन यूनिट होगा। किसी को चेस्ट पेन किसी वक्त भी हुआ है तो वो 24 आवर ओपन होगा और कार्डियोलॉजिस्ट मैनेज करेगा उसको, एमओ वगैरह नहीं बैठा हुआ कि EKG आप करें। तो इस तरह ना, यानी कि जब आप स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं ना, तो क्योंकि मैं 35 साल के बाद आया हूँ, मैं FSC करके चला गया था, मेरी सारी की सारी एजुकेशन अमेरिका की है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में हो क्या रहा है हम फुल्ली अवेयर, और उसी लेवल पे हम लेके जा रहे हैं हर एक एक चीज को, भले वो मेडिसिन में हो। जिस तरह हमारी अभी चेयरपर्सन है, शी इज इन्वॉल्व इनसाइड द हॉस्पिटल, तो वो खुद राउंड करके वार्ड्स में फैमिलीज को पूछेंगी कि हाउ यू फीलिंग, अपना उनको कांटेक्ट दे रही होंगी कि अगर आपको कोई मसला है। तो ये हमारा टारगेट ये है कि सिर्फ ये ना हो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो एक पेशेंट डॉक्टर में ट्रस्ट खत्म हुआ है ना, आई वर्क मोर ऑन दैट। डॉक्टर्स को एथिकली होना चाहिए, उनका बिहेवियर पेशेंट के साथ, सारे के सारे स्टाफ का, क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो पूरी फैमिली स्ट्रेस में होती है। टू एंटरटेन देम ऑन दैट लेवल कि उनका क्या है, इसीलिए जब आपने जो कमरे बनाए हुए हैं उसको, अगर आपको कमरा चाहिए सेपरेट, प्राइवेसी कम से कम, फैमिली सारी आपकी बैठ की, क्योंकि स्ट्रेसफुल टाइम है। अगर हालात अच्छे हैं, ऑपरेशन ठीक गया है, सारी चीजें ठीक हो रही हैं, तो आप भले बैठ वहां पे नेटफ्लिक्स देखे, यूट्यूब देखे, हमें क्या है। तो इस तरह का हम सेटअप कर रहे हैं यूनिक सा। उसमें अगर आप लेवल देखें, ऑडिटोरियम हम जो बना रहे हैं तो वो आपके सिनेमा हॉल से बड़ा होगा और आपकी मर्जी का होगा कि आप जो मर्जी उसमें देख लें। सिनेमा में तो एक फिल्म चल रही है, आप जो मर्जी देखें उसमें। कैफेटेरिए जो हम अपने बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्टोरेंट, आप अपना अपना सेटअप करें, घर वालों को ले जाए, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है। प्लान डाइट भी वहां से मिलेगी? हाँ जी। और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं। उससे अगला टारगेट हमारा ये है कि 12 स्टोरी टावर होगा सिर्फ हाई स्कूल के लिए, O लेवल, A लेवल सारा उधर होगा। तो वी आर एक्सपेंडिंग। नॉलेज विलेज इसका नाम ही इसीलिए है कि इट विल कवर एवरीथिंग। तो जब स्पेशली यूनिवर्सिटी पे जाएगा ना, तो वी आर टेकिंग इट टू नैनो लेवल। यू नो, अगर कल को हाईएस्ट लेवल रिसर्च हो रही है तो दैट्स बीइंग डन हियर। और मुझे शॉकिंग ये था कि फैसलाबाद इज द 3rd लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन वाइज इन पाकिस्तान। तो इससे पहले 2-3 अटेम्प्ट हो चुकी थी, तो हमारे लिए भी स्ट्रेसफुल था कि टू स्टार्ट कार्डियक सर्जरी। इससे पहले को 2-4 प्राइवेट अटेम्प्ट हुई थी, वो फेल हुई, तो वो डर भी होता है उस तरह का कि लोगों को देख भी उस तरह रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने करम किया। नहीं, वी आर डूइंग वेरी वेल। और बहुत ही आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई भी बीमार होता है, स्पेशली आपकी फैमिली में से, आपके प्यारों में से किसी को कोई छोटा सा मसला भी होता है, तो आपकी पूरी फैमिली स्ट्रेस में होती है। एंड अगर आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में हो जो कि चीज़ें डेफिनेटली लैक करती हैं बहुत सारे और जगहों पे, जहाँ पे आप एथिकली शायद डील नहीं किया जाता पेशेंट्स के साथ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हमारा बर्डन काफ़ी ज़्यादा होते हैं शायद, लेकिन डेफिनेटली दैट्स अ रिलीफ टू हेयर कि इस तरह की सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। और एथिकली पेशेंट्स को, यानी कि सिर्फ एज अ डॉक्टर नहीं, बट प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि उनको एथिकली डील किया जाए, और उनकी जो फैमिली है इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक्चुअली उनका साथ भी दिया जाए, इमोशनली भी उनको सपोर्ट दिया जाए, और एक ऐसी इन्वायरमेंट हो जहाँ पे वो सिर्फ मेंटली भी हील कर सकें, फिजिकली भी हील कर सकें, और मेंटली भी जो है वो हील कर सके। कुछ चीज़ें जो कि अबवा हार्ट सेंटर में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, स्पेशली एंजियो, CT के हवाले से, साथ साथ कैथ लैब। मैं चाहूँगी इस हवाले से भी थोड़ा सा बात करें कि ये किस तरह से जो है सारी सिचुएशन में किसी को भी हार्ट इश्यूज होते हैं, किस तरह से हेल्प आउट कर सकेंगे। अब तो एक तो हमने अभी तो फर्स्ट लेवल पे शुरू किया है ना, जो अभी क्विकली मैं आया हूँ, जैसे ही मैं कराची से पार हुआ तो यहाँ पे मैंने आते ही जो शुरू किया, तो वो डेवलप किया हमने सारा, कैथ लैब लगाई, ऑपरेटिंग रूम बनाए, मल्टीपल ऑपरेटिंग रूम्स तैयार किए, एको OPD उसके लिए सारा तैयार किया। तो वो
अल्टीमेटली हमारा पूरे, अगर आप आए ना, इंशाल्लाह आप आएंगे, आप विजिट करें ना किसी वक्त, तो एक फ्लोर है ना हमारा 75,000 स्क्वायर फीट, वो प्योरली सिर्फ हार्ट के लिए, उसको अभी हम बना रहे हैं। उस पे सारे के सारे ब्रांड न्यू, फ्रॉम कैथ लैब्स टू द ऑपरेटिंग रूम्स टू एवरी इक्विपमेंट एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और सारे का सारा हार्ट का काम सिर्फ एक फ्लोर पे ही होगा। उसका इमरजेंसी से लेके टू द डिस्चार्ज, आपकी वार्ड तक, वो पूरे का पूरा एक फ्लोर हम कार्डियक केयर के लिए बना रहे हैं। तो वो इन प्रोग्रेस है, लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं कि जैसा मैंने पहले कहा, आपको किसी बंदे ने कहा है कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, गिव अस अ चांस, लेट अस जस्ट लुक एट इट। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई नहीं, हाँ बिल्कुल, हम ये नहीं है कि हम जिसका नहीं हो सकता नहीं भी हो सकता। तो कितनी, अभी परसों मैंने एक बंदे पे ऑपरेशन किया है, पिछले 2014 से उसकी एंजियोग्राम हुई हुई है और डर रहा है, और घर पे व्हील चेयर रखी हुई है अपनी चारपाई से बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि उसको कहा गया है कि मेडिकल मैनेजमेंट तेरा अब ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि तेरी इजेक्शन फ्रैक्शन 20%। उसको हमने 4 ग्राफ दिए, 5वें दिन वो घर चला गया, ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस विजन को लेके अब्बा हॉस्पिटल चल रहा है इसी तरह आगे चलता रहे। बहुत सारे लोग होंगे जो कि इससे मुस्तफीद होंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के शो में आपका तशरीफ लाने के लिए, बहुत मुफीद डिस्कशन रही आपके साथ। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कर्शी सेहत का सफ़र जो है उसको शुरू करते हैं, और जिस तरह से हमें बहुत फिक्र है आपकी, तो कर्शी जो है उनको भी अपने नाज़रीन की बहुत फिक्र जो है हमेशा से लाक रहती है। और यही वजह होती है कि ख़ास तौर पे इस स्पेशल सेगमेंट का अहतमाम भी इसलिए किया जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो कि आम तौर पे लोगों के अंदर पाई जाती हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू की जा सके, ना सिर्फ गुफ्तगू बल्कि उनका हल भी तलाश किया जाए। तो आज हम दिमागी कमज़ोरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और हकीम अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जिनके साथ ये डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हकीम साहब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। हकीम साहब बताइएगा कि ये दिमागी कमज़ोरी होती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दिमाग हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। जब इसमें कोई खराबी वाक़या हो जाती है तो हमारा पूरा जिस्म और इसके मुतल्लिका निज़ाम और अफ़आल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज़ोफ़े दिमाग या दिमागी कमज़ोरी ऐसा अर्ज़ा है जो किसी भी वजह से लाहक हो सकता है, जिसमें मरीज़ की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बढ़ती उम्र, डिप्रेशन, ज़हनी परेशानी, नींद पूरी ना होना, नींद की कमी, खुराक की कमी, या फिर किसी बीमारी, इंजरी, और बाज़ औक़ात मरूसियत भी इसकी वजह। बहरहाल वजह इसकी कुछ भी हो, इसमें दिमाग लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने अफ़आल को कमा-हक़्क़हू अंजाम देने से कासर होता है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर बात करें दिमागी कमज़ोरी की, तो क्या इसके कोई असबाब या वजूहात हैं जो आप बताएंगे? बढ़ती हुई उम्र इसका एक ख़ास सबब है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, आराम और सुकून में कमी, और बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर दिमाग की कमज़ोरी होती है। डिप्रेशन और ज़हनी परेशानियाँ, खुराक की कमी, ज़ोफ़े कलब, आम जिस्मानी राशा लेकिन ख़ुसूसन दिमागी राशा इसकी वजह बन जाती है। बाज़ औक़ात दिमाग की शराइन में रुकावट हो जाती है, दिमाग में रसौली होती है, खून की कमी इसकी वजह बन सकती है। आजकल एक आम हो जाने वाला मर्ज ब्लड प्रेशर भी इसकी एक वजह है। ज़्यादा दिमागी मेहनत, और इसके अलावा एक शिज़ोफ्रेनिया दिमागी मर्ज है, वो भी इसका सबब बन जाता है। दायमी नज़ला, दायमी ज़ुकाम, मरूसी तौर पर दिमाग का कमज़ोर होना, आम जिस्मानी कमज़ोरी, दायमी कब्ज़, बाज़ का कोई माहौलियाती डिप्रेशन ऐसा होता है कि मुसलसल डिप्रेशन की वजह से इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो हकीम साहब, इसके अलावा क्या पैदाइशी भी ये बीमारी हो सकती है कि पैदाइशी तौर पे भी कोई दिमागी तौर पे कमज़ोर होता है? जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दिमागी कमज़ोरी की वजह पैदाइशी तौर पर दिमाग का कमज़ोर होना भी होता है।
جسے اور بعض اوقات موروثیت کے خاندان میں کسی ایک کا پھر سلسلہ دار، یعنی موروثیت بھی ہو سکتا ہے، پیدائشی دماغی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ حکیم صاحب، دماغی کمزوری کی علامات کیا ہوں گے؟ دماغی کمزوری کی علامات میں یہ ہے کہ معمولی سے دماغی کام سے تھکن محسوس ہوتی ہے، شور و گل برداشت نہیں ہوتا، تھوڑی سی کوئی چیخو پکار ہو تو سر میں درد ہو جاتا ہے، انسان خود زیادہ دیر نہیں بول سکتا، تھوڑی دیر بات کرنے سے بولنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے، اکثر اوقات آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، چکر آ جانے، اور بعض اوقات تھوڑی دیر مطالعہ یا کوئی بھی دماغی محنت، آج کل موبائل عام ہے، تھوڑا سا اس کا استعمال زیادہ ہو جائے، کوئی بھی ایسی وجوہات ہو جائیں تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور جب مریض تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے لیٹتا ہے، سکون لیتا ہے، اس سے بہت آرام ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو دماغی کمزوری ہے، اور اپنی خود مریض بھی محسوس کرتا ہے، اس میں بہت سی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، مریض خود بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کو دماغی کمزوری ہے، اس کا ہر وقت ہلکا ہلکا سر درد کرتا ہے، سر چکراتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ خاص طور پر دماغی کمزوری میں بعض اوقات کانوں میں اضافی طور پہ آواز، ایسے جیسے کوئی ڈھول پیٹ رہا ہو، باجا بج رہا ہو، خاص طور پر نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، اور طبیعت اکثر اوقات سست رہتی ہے۔ دماغی کمزوری کے مریض اکثر ان کی کیفیت پریشانی والی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پریشان ہو۔ اچھا، بعض اوقات ان کے چہرے کی طرف ہم دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو دماغی کمزوری، یعنی چہرہ پھیکا پھیکا سا محسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی، جیسے کوئی نشے والا مریض ہوتا ہے تو آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا، بینائی کا کمزور ہو جانا، یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ اور حکیم صاحب، اس کے علاوہ کیا سرد یا گرم ہوا لگنے سے بھی اس کا پتہ چل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھنے پڑھنے سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل، یہ ایسا ہوتا ہے کہ موسم کو برداشت کرنا دماغی کمزوری والے مریض کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، کہ ذرا گرم ہوا ہوگی اسے پرابلم ہو جائے گا، ٹھنڈی ہوا لگے گی اسے پرابلم، یعنی ہر وہ چیز جو دماغ کو ریزسٹنس کرے، ہم پڑھ رہے ہیں، محنت لگ رہی ہے، دماغی کام ہے، تو فوراً یہ پرابلم ہو جائے گا۔ بالکل حکیم صاحب، اس کے علاوہ دماغی کمزوری سے بچاؤ کے لیے کیا کوئی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہم اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لا کر کر سکیں تاکہ ہم اس بیماری سے وقت سے پہلے بچ سکیں؟ احتیاطی طور پر ہمیں چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل چینج رکھیں، سیر اور ورزش کی عادت رکھیں، سبزیاں اور موسمی پھل استعمال کریں، بازاری اور غیر معیاری خوراک جتنی ممکن ہو سکے کم سے کم استعمال کریں، عام روٹین کا کھانا بھی بڑی تسلی سے کھائیں، چبا چبا کر آہستہ آہستہ کھانا کھائیں، کوشش کریں کہ ہمارے روزمرہ کے کولڈ ڈرنکس، جنک فوڈز، ان سے پرہیز کریں، کم روشنی میں نہ پڑے، یعنی جس سے بھی دماغ کی قوت زیادہ لگتی ہے اس سے پرہیز کریں کہ کم روشنی میں نہ پڑے، گھر کو ہوادار رکھیں، اگر فرض کرو گھر تنگ ہے، اکثر اوقات تاریکی ہے اور کوئی ایسی چیز ہے تو کم از کم ہفتے 10 دن بعد گھر میں خوشبودار چیزوں کی دھونی دینی چاہیے، اس سے بھی ماحول صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حکیم صاحب، دماغی کمزوری سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ چند ایک قدرتی طریقے بتائیں جس سے آپ اپنی دماغی حالت کو بہتر کر سکتے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غذائیت سے بھرپور غذائیں کھائیں، حفظان صحت کے اصولوں کو پوری طرح اپنائیں، اچھی طرح اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دماغی کمزوری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورزش اور سیر، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دماغ کو بہت سکون دیتی ہیں، جس سے انشاءاللہ دماغ کی قوت بڑھتی ہے اور انسان دماغی کمزوری سے بچ جاتا ہے۔ ایک افیکٹ اس کا وزن کا بڑھنا بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے وزن کو کنٹرول رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا وزن بڑھنے نہ پائے، اپنا لائف سٹائل بالکل ایسا رکھیں جو بالکل سادگی والا ہو، مستند معالج سے چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں جو دماغی کمزوری کا باعث بن رہا ہے۔ حکیم صاحب، اگر کرشی کی ادویات کے حوالے سے بات کریں، کیا کرشی کی کوئی ایسی معیاری ادویات ہیں جس سے دماغی کمزوری جو ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کرشی کی 2 میڈیسن بہت اچھی ہیں، اس میں دماغی ہے اور برین کیئر کیپسول ہیں، یہ دونوں چیزیں دماغ کی
قوت کے لیے، دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت مؤثر اور بڑی بہترین ادویات ہیں۔ برین کیئر کی خصوصیت کیا ہوگی حکیم صاحب؟ یادداشت کو بہتر بناتا ہے، دماغی صحت کو بہتر کرتا ہے، اعصابی تناؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر برین کیئر کے اجزاء پر گفتگو کی جائے تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اسفخدوس اور جنکو بائی لوبا، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی دیگر جڑی بوٹیاں اس کی افادیت کو اور بڑھا دیتی ہیں، یہ جو بہت مؤثر بناتی ہیں اسے۔ بالکل حکیم صاحب، اور اس کے علاوہ دماغی کمزوری کے لیے کیا کوئی کرشی کی معاون ادویات بھی ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں؟ جی، ان کے ساتھ ساتھ کرشی کی کچھ معاون ادویات ہیں، جیسے کہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، خمیرہ غوزبان امری جواہردار اور دماغی، یہ چیزیں معاون ادویات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، بہت مفید ادویات ہیں۔ دماغی خمیرہ غوزبان امری جواہردار، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا۔ حکیم صاحب، بہتر نتائج کے لیے برین کیئر کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے؟ روزانہ دن میں 2 مرتبہ ایک کیپسول کھائیں، مستند معالج سے مشورہ کر کے کچھ معاون ادویات کا ساتھ اضافہ کریں تو فوائد 2 چند ہو جاتے ہیں۔ بالکل حکیم صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ کرشی کی جتنی بھی ادویات ہیں وہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ سے تیار کی جاتی ہیں، تو میں چاہوں گی ہماری آڈینس کے لیے کہ آپ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہوتی کیا ہے؟ ہمارے روزمرہ کام کاج میں جتنا بھی ممکن ہو سکے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں، خصوصاً ادویات سازی میں نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے معیار کو بلند کیا جائے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کا معیار اچھا ہو، نفیس ترین اور بہت اس کا معیار اچھا ہو۔ تو اس کے لیے کرشی نے بھرپور کوشش کی ہے، اعلیٰ ترین مشینری ہے، نہ صرف مشینری اچھی ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو کرنے کے لیے پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی خریداری، اس کی تیاری، اس کی پیکنگ، بار کوڈنگ، ہر مرحلے پر جانچ پڑتال ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، کوالٹی چیک کی جاتی ہے۔ اس کے معیار کو بہتر، اس کی پیکنگ کو اچھا کرنے کے لیے، اس کے اسٹاک کے لیے یہ تمام چیزیں گولڈ سٹینڈرڈ کہلاتی ہیں۔ حکیم صاحب، کرشی کی مصنوعات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ اس کی تفصیلات کیا ہوں گی؟ ہر اچھے میڈیکل سٹور سے، اچھی فارمیسی سے کرشی کی تمام میڈیسن، تمام پروڈکٹس دستیاب ہیں۔ آن لائن منگوانے کے لیے اور ان کے متعلق معلومات جانچنے کے لیے کرشی کی ویب سائٹ موجود ہے www.karshihealthshop.com۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت آپ نے اچھے مشورے ہمیں دیے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ہم اور ہماری آڈینس جو ہے کافی مستفید ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔